ایک ایسے نوجوان کی داستان جس نے غربت سے تنگ آ کر اپنے ضمیر کا سودا کیا اور ملک دشمن عناصر کا ایجنٹ بن گیا، لیکن جب ہوش آیا تو وہ ملک و ملت کا محافظ بن کر دشمن کے سامنے ڈٹ گیا۔ آئیے اس سنسنی خیز داستان کی پہلی قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ رحمان کے والد لاہور کی ایک بڑی فیکٹری میں مزدور تھے۔ سبھی والدین کی مانند ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ رحمان پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، مگر ہر دعا کے مقدر میں اگر قبولیت ہوتی تو شاید دنیا کا نقشہ ایسا نہ ہوتا۔ وہ ابھی نویں جماعت ہی میں تھا کہ ایک شام اس کے والد کام سے گھر واپس آتے ہوئے ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے۔ بوڑھی ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری نے رحمان کو وقت سے پہلے جوان کر دیا۔ اسکول اور کتابوں کو خیر بات کہنے کے بعد وہ بھی اسی کارخانے میں ملازمت کرنے لگا۔ دن رات کی محنت نے اسے تھوڑے ہی عرصے میں زمانے کے سرد و گرم سے آگاہ کر دیا۔ 7 سال کی روز و شب کی مشقت کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ جیسے تیسے دونوں بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے۔ زندگی کی اس جد و جہد میں اس کی ماں نے بھی حتی المقدور محنت کر کے اس کا ہاتھ بٹھایا، جس کے نتیجے میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی۔ بیٹیوں کے فرض سے آزاد ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی آرزو جیتے جی بیٹے کا گھر بسانے کی تھی۔ لڑکا غریب مگر محنتی تھا، اگرچہ اب اسے لڑکا تو کجا جوان کہنا بھی عجیب سا لگتا تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے 15 سال کو 1.5 عمر محسوس ہوتا۔ ویسے بھی نچلے طبقے کے اکثر بچوں کی طرح اس پر تو جوانی جیسے آئی ہی نہیں تھی، بلکہ لڑکپن کے بعد اگلا پاؤں سیدھا بڑا پے نما کو 1.5 عمر میں جا پڑا تھا۔ محلے کے ایک کثیر العیال شخص نے آخر اسے اپنا داماد بنا لیا۔ اس کی ماں شاید اسی انتظار میں سانس لے رہی تھی، تبھی تو شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ رحمان کی طرح اس کی بیوی بھی محنت کرنے والی قناعت پسند عورت تھی، اس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1 سال بعد ہی اس کے ہاں بیٹے نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ رحمان کو جانے کیوں یقین تھا کہ اس کا بیٹا سکندر مقدر کا سکندر ثابت ہوگا۔ یوں بھی خوبصورت اور بڑے نام رکھنے پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں۔ پسے ہوئے طبقے کے اکثر افراد کے مانند اس نے بھی بیٹے کا بڑا نام رکھنے کے بعد یقین کر لیا تھا کہ یہ بھی بہت بڑا آدمی بنے گا۔ رحمان کے خاندان میں پچھلی کئی پشتوں سے یہی روایت چلی آ رہی تھی کہ ایک ہی اولاد نری نہ ہوتی۔ اس کے یہاں سکندر کے بعد ایک بچی نے بھی جنم لیا جو شیر خارگی ہی میں چل بسی۔ سکندر نے تھوڑی ہوئی سنبھالی تو رحمان اسے خود ہی گنتی اور قاعدہ پڑھانے لگا۔ کام سے واپس آنے کے بعد وہ اسی کام میں جت جاتا۔ اس کی خواہش تھی کہ تعلیم جو اس کا مقدر نہ بن سکی اس کے بیٹے کو ہی حاصل ہو جائے۔ اسکول جانے کی عمر میں پہنچتے ہی سکندر کو سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ دونوں میاں بیوی کی آرزوؤں اور خواہشات کا واحد مرکز وہی تھا۔ رحمان اوور ٹائم لگا کر اس کے لیے اچھے کپڑوں اور خوراک کا انتظام کرتا تاکہ اسے اسکول یا اسکول سے باہر ہم جولیوں میں کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پائے۔ جس روز سکندر نے میٹرک پاس کیا والدین کی خوشی کا ٹھکانا نہ تھا، اور جب اس نے FSC کا امتحان نمایاں پوزیشن میں پاس کر لیا تو رحمان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا۔ اب اس کی کوشش تھی کہ سکندر کو MBBS میں داخلہ مل جائے، مگر اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے تمام تعلق واسطے والوں سے قرض مانگا، مگر کہیں سے اسے قرض نہ ملا تو رحمان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ سکندر کو صورتحال کا احساس تھا، اس لیے اس نے کئی بار کہا بھی کہ رہنے دے ابا، میں کہیں بھی کلرکی وغیرہ کر لیتا ہوں، مگر باپ نے سختی سے اس کا منہ بند کر دیا۔
رحمان کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تعلیمی اخراجات ڈھنگ سے پورے کرنے کے لیے اسے مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں جا کر مزدوری وغیرہ کرنی چاہیے، مگر وہاں جانے کے لیے بھی تو پیسہ درکار تھا۔ رحمان کے زرخیز ذہن نے اس کا حل بھی نکال لیا۔ اس کی مدت ملازمت میں ابھی 9 سال باقی تھے، مگر اس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس بہانے اسے 22,000 روپے مل گئے۔ ایک جاننے والے کی معرفت خان صاحب سے رابطہ کیا جو لوگوں کو سعودی عرب وغیرہ بھجوایا کرتے۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور پیسے بھی لے لیے۔ رحمان پاسپورٹ بنوانے میں مصروف ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں یہی موضوع زیر بحث رہتا۔ وہ روزانہ خان صاحب کے دفتر کے چکر کاٹتا، جہاں معاملہ آج کل پر ٹلتا رہا۔ ایک روز پتہ چلا کہ خان صاحب بہت سے لوگوں کے پیسے لے کر کہیں فرار ہو گئے۔ رحمان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور بیٹے کو بڑا آدمی بنانے کا خواب آنکھوں میں لیے منو مٹی تلے جا سویا۔ سکندر کی ماں اس صدمے سے بچ گئی، مگر یہ زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ کرائے کے مکان میں یہی دھڑکا لگا رہتا کہ جانے کب اسباب اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ سکندر اب ڈاکٹری وغیرہ بول کر نوکری حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ کئی آدمیوں سے کہہ رکھا تھا اور گزشتہ 1 ماہ سے وہ روزانہ دفتر روزگار کا چکر کاٹ رہا تھا، جہاں کے ایک افسر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے ملازمت مل جائے گی، مگر اسے جلد از جلد ٹائپ اور شارٹ ہینڈ سیکھنی چاہیے۔ وہ روزانہ 8 بجے گھر سے نکلتا، ساتھ والی دکان پر رک کر اخبار میں ضرورت ہے کا اشتہار ڈھونڈتا اور اس کے بعد دفتر روزگار کی راہ لیتا۔ وہاں باہر لگے نوٹس بورڈ پر لگی تمام اسامیاں جو اس کی تعلیمی قابلیت کے مطابق ہوتی، وہاں جا کر درخواست داغ دیتا۔ چند جگہ انٹرویو کے لیے بھی بلایا گیا، مگر ٹائپ وغیرہ نہ جاننے اور نہ ہی کوئی سفارش ہونے کے سبب ناکام لوٹا۔ اس روز بھی وہ دفتر روزگار کی کھڑکی میں سے کلرک بابو کو سلام کرنے کے بعد صحن میں موجود چھوٹے سے لان میں جا بیٹھا۔ اس کی ذہنی حالت روز بروز متاثر ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک اور نوجوان آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خاکی لفافے میں غالباً تعلیمی اسناد وغیرہ ہی تھی۔ سکندر چند لمحے اس کی طرف دیکھنے کے بعد پھر اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ وہ آدمی اس کے قریب کھسکتا ہوا بولا، یار لگتا ہے تم بھی میری طرح نوکری کی تلاش میں ہی ہو، میں تمہیں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا اور گھاس کے پن کے کھیڑنے میں مصروف رہا۔ وہ آدمی کچھ زیادہ ہی واقفیت گانٹھنے پر تلا ہوا تھا۔ میں خود بھی کئی ماہ سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، مگر کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ سکندر خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے یار، اتنے خاموش کیوں ہو؟ اللہ بھلا کرے گا، مجھے دیکھو، 4 چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ مجھ پر ہے، مگر حوصلے سے حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں اس نوجوان کے لیے ہمدردی کے تاثرات تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا میں ایک وہی دکھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حالات کے مارے موجود ہیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ نوجوان شکستہ لہجے میں بولا۔ میں گرین ٹاؤن کوارٹروں میں رہتا ہوں، BA تک پڑھا بھی ہے، مگر مختلف دفتروں کے چکر کاٹ کر اب تو کچھ نا امید سا ہو چکا ہوں۔ سکندر اور نادر نامی وہ نوجوان خاصی دیر تک ایک دوسرے کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے رہے اور معاشرتی اجتماعی بے حسی کا رونا روتے رہے۔ اسی دوران قریبی چائے کے ہوٹل سے نادر نے چائے بھی منگوائی۔ پھر سکندر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اچھا نادر صاحب، میں تو چلتا ہوں کیونکہ میں نے ٹائپ سیکھنے کے لیے ایک کمرشل کالج میں داخلہ لے رکھا ہے۔ نادر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، اچھا چلو، خدا نے چاہا تو کل پھر ملاقات ہوگی، شاید قدرت کو ہم پر رحم آ ہی جائے۔ اگلے روز حسب معمول سکندر دوبارہ دفتر روزگار میں پہنچ گیا۔ روز کی مانند نوٹس بورڈ پر لگے ضرورت ہے کہ تازہ اشتہارات پڑھنے اور متعلقہ کلرک کو مزید ایک درخواست دینے کے بعد مڑا اور باہر کمپاؤنڈ میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ کئی دوسرے نوکریوں کی تلاش کے متلاشی نوجوان بھی مختلف کھڑکیوں میں سے جھانک رہے تھے۔
جبکہ کئی اپنے قواعد فارم بھرنے میں مصروف تھے۔ سکندر یہ سب دیکھتے ہوئے متضاد خیالات میں گھرا ہوا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نادر اسے آتا دکھائی دیا۔ اس نے قریب آ کر بڑی گرمجوشی سے سکندر سے مصافحہ کیا اور پاس بیٹھ گیا۔ حال احوال پوچھنے کے کچھ دیر بعد بولا، کہو سکندر، آج کلرک بادشاہ نے کوئی نئی امید دلائی یا نہیں؟ سکندر نے مایوسی میں اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ تم سناؤ، کوئی مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ نادر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے پرجوش انداز میں بولا، یار مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مگر امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی ہے، مگر اس بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم کافی عقل مند لگتے ہو، تم ہی کچھ مشورہ دو۔ اب سکندر پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ سکندر بھائی، کل تمہارے جانے کے بعد چائے کے ہوٹل میں ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج بھی روز کی طرح مایوس لوٹ کر چھوٹے بہن بھائیوں اور بڑی ماں کو کیسے تسلی دوں گا۔ تبھی میرے پاس ایک خوش پوش سا آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چائے کا آرڈر دینے کے بعد بولا، کیا بات ہے نوجوان، کچھ زیادہ ہی پریشان لگتے ہو۔ میں نے اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا تو بولا، یار تم واقعی ہمدردی کے مستحق ہو، دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں ملازمت دلواؤں گا۔ میرا ایک دوست یہاں اقوام متحدہ میں یونیسیف کے مقامی دفتر میں ذمہ دار عہدے پر ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند روز میں تمہیں نوکری مل جائے گی۔ سکندر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ارے بھائی نادر، پھر تو اللہ کا شکر ادا کرو، اتنی بڑی خوشخبری کے باوجود تم مجھے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ نادر کو سوچتے ہوئے بولا، نہیں پریشان تو نہیں ہوں، البتہ قدرے تذبذب کا شکار ہوں، اسی بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر کچھ کہے بغیر استفہامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ نادر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں نے اس آدمی سے پوچھا تھا کہ میرے کام کی نوعیت کیا ہوگی اور تنخواہ کتنی ملے گی، تو وہ آدمی بولا، اصل میں اقوام متحدہ کا یہ ادارہ پاکستان کے مختلف ترقیاتی منصوبوں میں کافی بڑے پیمانے پر امداد فراہم کرتا ہے اور اسی سلسلے میں مختلف سروے بھی کراتا رہتا ہے۔ ادارہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان ہماری دی ہوئی امداد کس مد میں خرچ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کسی حد تک پاک فوج کے بارے میں بھی آگاہی رکھنی پڑتی ہے کہ دفاع پر کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ میرا دوست ایک ایسے ہی تحقیقی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، میں نے قدرے حیران ہو کر کہا، مگر اس سلسلے میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے فوج کے بارے میں کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس قسم کے کام کا تجربہ ہے۔ وہ صاحب بولے، ارے بھائی، اس بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، محض یہ کرنا ہے کہ جس علاقے میں تمہاری ڈیوٹی لگائے تم وہاں سے گزرنے والی فوجی گاڑیوں کے آگے پیچھے لکھے نمبر اور نشانات نوٹ کر لینا، یا پھر اس علاقے میں موجود فوجی جوانوں اور افسروں کے بازوؤں پر لگے ہوئے نشان دھیان سے دیکھنے ہیں۔ محض اتنے سے کام کے عوض تمہیں 4,500 روپے ماہانہ ملیں گے۔ 4,500 روپے ماہانہ؟ سکندر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ نادر اس کی حیرت کو محسوس کرتے ہوئے بولا، میں خود بھی یہ تنخواہ سن کر حیران رہ گیا تھا، اسی وجہ سے کچھ تشویش ہے کہ کہیں کوئی گھبرے والا کام نہ ہو، تبھی تو تم سے مشورہ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے تم کافی سمجھدار لگتے ہو۔ بتاؤ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سکندر بولا، نادر بھائی، مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، یہ تو خدا کا خاص کرم ہے کہ تمہیں ایسی ملازمت کی آفر ہوئی ہے، ورنہ یہاں تو 1,000-1,500 سے اوپر کی نوکری کا تصور کرنا بھی محال ہے، اور پھر لوگ تو غیر ملکی اداروں کی ملازمت حاصل کرنے کے تصور میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میری مانو تو فوراً ہاں کہہ دو، زندگی میں ایسے مواقع بار بار میسر نہیں آتے۔ نادر بولا، سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، مگر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نمبر اور نشان وغیرہ اس ڈھنگ سے نوٹ کرنے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس اس کی اس بات سے شک سا پیدا ہو رہا ہے۔ سکندر مدبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، تم نے خواہ اسے مسئلہ بنا دیا ہے، بھلے آدمی ایسے بین الاقوامی ادارے اپنی تحقیقات کو وقت سے پہلے افشاں کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔
بہرحال میرا مشورہ تو یہی ہے کہ فوراً کام کرنے کی حامی بھر دو، اگر قسمت مہربان رہی تو کفران نعمت مت کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو اس آدمی سے میرا ذکر بھی کرنا۔ شاید نادر نے اس کی بات درمیان سے کاٹی اور بولا، ارے ہاں، میں تو تمہیں یہ بتانا بھول ہی گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارا ایک آدھ دوست بے روزگار ہو تو اسے بھی ملازمت مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کچھ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر تو سکندر کی باچیں کھل گئی تھی۔ وہ فکری طور پر اگرچہ لالچی نہیں تھا، مگر حالات کے تھپیڑوں نے اسے اس حالت میں پہنچا دیا تھا کہ اب اسے نوکری اور پیسے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ نادر بھائی، اس آدمی نے تم سے کوئی مذاق نہ کیا؟ آئندہ ملاقات کے لیے کوئی ایڈریس بھی دیا ہے یا نہیں؟ نادر بولا، ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ آج شام ٹھیک 6 بجے گلشن اقبال پارک کے داخلی دروازے پر ملے گا، جہاں میں اسے اپنی رضامندی یا اپنے انکار سے آگاہ کر دوں۔ تم بھی میرے ساتھ چلنا، تمہاری بات نہیں ہو جائے گی۔ سکندر خوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، اچھا یار، اب میں چلتا ہوں، میں ٹھیک 5:30 بجے پارک کے باہر پہنچ جاؤں گا۔ خدا کرے ہماری پریشانی کے دن ختم ہو جائے۔ نادر اسے بس اسٹاپ تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے بس میں سوار ہونے کے بعد نادر واپس ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک لہرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ماڈل ٹاؤن کی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں داخل ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کرنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ہاں بھائی، کیسا رہا تمہارا وزٹ؟ کوئی شکار ہتھے چڑھا یا نہیں؟ نادر اپنے سینے کو پھلاتا ہوا بولا، میڈم، آپ کو تو پتا ہے کہ پانڈے کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور میڈم قدرے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے محتاط رہا کرو، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اپنا اصل نام اس وقت دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہاں، تمہارا تعاقب وغیرہ تو نہیں کیا گیا؟ نادر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آپ مجھے اتنا ناڑی کیوں سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی ماتحتی میں تھوڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ 4 برس سے میں اس ملک میں کام کر رہا ہوں۔ مگر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ گزشتہ 4 برس سے میں اس ملک میں کام کر رہا ہوں اور ہیڈ کوارٹر کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میڈم موضوع بدلتے ہوئے بولی، خیر یہ بتاؤ، جس لڑکے کا تم ذکر کر رہے تھے وہ کچھ ہوشیار بھی ہے یا نرا کاٹ کا الو ہے؟ نادر بولا، محترمہ، میں آج تک گھاس نہیں کھودتا رہا، انسانوں کے درمیان رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ لڑکا بڑے کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ ہے ذرا غریب، وگرنہ اچھوں کے کان کو ترتا۔ ادھیڑ عمر خاتون محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، تم نے اس سے شام کو ملنے کا وعدہ بھی کر دیا، یہ نہ ہو کہ اسے کسی کے ساتھ شک ہو جائے۔ اور نادر مضبوط لہجے میں بولا، ماں بدولت نے جال اتنی خوبصورتی سے پھینکا تھا کہ وہ خود مجھے بار بار تاکید کر رہا تھا کہ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ میں نے تو گیند اس کی کوٹ میں پھینک دی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ اس کے مشورے سے ہو رہا ہے۔ بہرحال خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں۔